نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا عزم کیا تھا۔ 18 آیات مبارکہ مکمل ہو چکی سورہ بقرہ کی۔ آج سورہ بقرہ کی 19ویں آیہ کریمہ ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترتے ہوئے اس پانی کی طرح ہے کہ جس میں اندھیرا، گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترتے ہوئے اس پانی کی طرح ہے۔ آسمان سے اترتے ہوئے پانی سے مراد وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر وحی الہی کا نزول ہوتا، یا اسلام کی حقانیت، اس سے مراد اسلام کی حقانیت بھی ہے، مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد بھی اس سے مراد ہے۔ یا جس طرح بارش زمین کے لیے حیات ہے، نباتات کے لیے حیات ہے، اسی طرح یہ اسلام کی حقانیت، وحی الہی، فرمان خداوندی اور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو اس حکم پر کہ جو تجھے زندگیاں بخشتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم زندگی بخشنے کا سبب ہے۔ اور یہاں ظلمات ورعد، اندھیرے اور گرج سے مراد کفر اور فسق ہے۔ جس طرح اندھیرا انسان کو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح کفر بھی انسان کو کبھی بھی جنت تک نہیں لے جا سکتا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وبرق، اور بجلی یعنی چمک، مال غنیمت کی چمک، مسلمانوں کی کامیابی کی چمک، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی چمک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی چمک اور فتوحات کی چمک۔ جب وہ چمک کو دیکھتے، مال غنیمت کی چمک کو دیکھتے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی چمک کو دیکھتے، فتوحات کی چمک کو دیکھتے، تو وہ ان کا دل کرتا کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ قبول کریں، اسلام قبول کریں، وہ نزدیک آئیں۔ مگر جب ان کو کہا جاتا، جب گرج اور چمک ہو، جب گرج اور بجلی اور گرج ہوتی، جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال پیش کرو، اللہ کی رضا کے لیے لڑو، میدان جہاد میں آؤ، تو پھر وہ موت کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، وہ ڈر جاتے اور وہ سمجھتے کہ اگر ہم میدان جنگ میں گئے تو ہماری جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ یہ نہ سمجھتے کہ یہاں پر میدان جنگ میں مرنا یہ ابدی زندگی ملے گی، وہ یہ سمجھتے کہ میدان جنگ میں اگر ہم مارے گئے تو ہم تو مر جائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے مال پیش کر دیے تو پھر ہم نہتے ہو جائیں گے، پھر ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے، پھر ہمارے ہاتھوں سے مال بھی چلا جائے گا، ہماری اولاد بھوکوں مر جائے گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ ارشاد فرمایا واللہ محیط بالکافرین، وہ جو مرضی کرتے رہیں مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھیرے میں ہے،
اللہ ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کا نور لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو ٹھہر گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقاد البرق یخطف ابصارہم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کا نور لے جائے گی، یعنی بجلی کی چمک، یعنی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی چمک اور مسلمانوں کا مال غنیمت کی چمک دیکھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کی چمک دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے، ایسے کہ جیسے آنکھیں پھٹ گئی ہوں، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ یقاد البرق یخطف کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب یہاں پر وہ آگے بڑھتے ہیں، دل کرتا ہے آگے بڑھ جائیں، مال غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی لے لے، مسلمان ہو جائیں، فتوحات میں سے حصہ لے، وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا حصہ بن جائیں، مگر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، مگر جب اندھیرا چھاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ میدان جنگ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے لڑو، لاؤ اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو پھر وہ ٹھٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں کو بھی سلب کر لیتا اور ان کی بصارتوں کو بھی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے، اور سب سے پہلے تذکرہ تھا متقین کا، پھر اس کے بعد تذکرہ آیا کفار کا، پھر اس کے بعد تذکرہ آیا منافقین کا۔ یہاں پر منافقین کا جو تذکرہ تھا، منافقین کی مذمت میں جو آیا کریمہ تھی وہ مکمل ہوئی۔ اگلے تیسرے رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے اپنی عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے کچھ جو ارشادات ارشاد فرمائے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، انسان کو تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے آیہ کریمہ پڑھی ان میں سب سے پہلی جو آیہ کریمہ تھی وہاں پر متقین کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے یا ایھا الناس کے ساتھ کلام فرمایا، یعنی کہ اس کے اندر سارے کے سارے انسان شامل ہو گئے۔ اور اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے اگر تو تقوی چاہتا ہے تو تقوی تو اطاعت الہی کے اندر ہے، تقوی تو عبادت الہی کے اندر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عبادت اس تعظیم کا نام ہے جس میں بندہ اپنی عبدیت اور اللہ کی معبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے بجا لائے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تقوی اختیار کر لوں، تو پھر اس کو سجود کرنے پڑیں گے، پھر اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جھکنا پڑے گا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حسن معاشرت کرنے پڑیں گے، حسن اعمال کرنے پڑیں گے، تبھی جا کر تقوی کی دولت کو وہ پا سکے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ زمین
جس کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو، تم آرام کے لیے بیٹھتے ہو، استراحت کرنے کے لیے لیٹتے ہو، سکون کرتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، اپنے چپاؤں کو چراتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تمہاری کھیتیاں اس کے اوپر اگتی ہیں، یہ زمین تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ وَسَمَاءَ بِنَاءَ، اور یہ جو آسمان چھت کی صورت میں بغیر ستونوں کے جو کھڑا کیا، یہ آسمان بنانے والا، بغیر ستونوں کے آسمان بنانے والا، تمہارے لیے آسمان کی چھت قائم کرنے والا، یہ تمہارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے بارش نازل کی، جو تمہارے لیے تمہاری کھیتیوں کو اگاتا ہے، تمہارے لیے تمہارے پھلوں کو اگاتا ہے، جو تمہاری پیاس کو بجھاتا ہے، تمہارے چپایوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، اور تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، وہ پانی برسانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھانے کے لیے پھر رزق نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ وہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر بھی اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ سارے معاملات، یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے والی ذات کریمہ، یہ ساری کرم نوازیاں فرمانے والی ذات کریمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگار اکٹھے کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے چیلنج کیا، سارے عالم کفر کو یہ چیلنج کیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے۔ 1450 سال گزر گئے، کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا، پورا نہ اتر سکا، نہ ہی کوئی ایک صورت لا سکا، اور نہ ہی صبح قیامت تک وہ صورت ایسی لا سکے گا۔ فرمایا تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ سارے مددگار لے آؤ، وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ جنوں میں سے ہوں۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم جنوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو لے کے آنا چاہتے ہو اپنی مدد کے طور پر، مددگار کے طور پر، تو لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ سب کو اکٹھا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے یہ چیلنج کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، تو پھر اس کی مثل ایک صورت ہی لے کے آؤ اور مددگار بھی اکٹھے کر لو۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ، تم نہیں کر سکتے ایسا تم کر ہی نہیں سکتے، تم عاجز آ جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ کفر کے اندر نہ جاؤ، کافروں کے گروہ کے اندر نہ جاؤ، بلکہ مان لو کہ یہ جو کلام ہم اپنے بندہ خاص پر نازل کر رہے ہیں یہ ہمارے بندے کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، مانو اس کو اور دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔